اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج حسب معمول، حسب سابق، حسب روایت ہم ایک ولی کامل حضرت قاضی حبیب الرحمن نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریب میں شامل ہیں۔ آج جو بنیادی موضوع ہے ہمارا وہ ہے اللہ کے ہاں اللہ کے ولی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک مختصر سے ٹکڑا پڑھا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ جو صفا ہے پہاڑی ایک مکہ میں، اور مروہ ایک پہاڑی ہے یہ بھی مکہ میں ہے، دونوں اکٹھی پہاڑیاں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر تو بے شمار پہاڑ ہیں، شرق و غرب پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، بڑے عالی شان پہاڑ ہیں اور لوگوں کے وہ مرکز ہیں، توجہ کے مرکز ہیں، لوگ جاتے ہیں، سیرگاہیں ہیں وہاں، اور سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، بلند و بالا پہاڑ ہیں، رنگ رنگ کے پہاڑ ہیں، مگر صفا اور مروہ جو اپنے قد میں اور بلندی میں اتنے بلند بھی نہیں اور اتنے سرسبز و شاداب بھی نہیں تھے، تو ان دو پہاڑوں کو اللہ نے اپنی نشانی کیوں بنایا؟ ان دو پہاڑوں کو اللہ نے اپنی نشانی کیوں بنایا؟ تو قرآن ہی کہتا ہے اور حدیث اور تفسیر یہ کہتی ہے کہ کائنات میں بکھرے ہوئے پہاڑوں کے سلسلے میں فقط یہ دو پہاڑ اللہ رب العزت کی نشانی کیوں بنے؟ تو نشانی کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان اللہ رب العزت کی ایک برگزیدہ بندی حضرت ہاجرہ کے قدم لگے، حضرت ہاجرہ کے قدم لگے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں بے قراری کے عالم میں ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑی ہے۔ رب تعالیٰ کو اپنی محبوب بندی کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ جہاں قدم لگے اس کے، اللہ رب العزت نے اسے اپنی نشانی بنا دیا۔ قدم کس کے لگے؟ ایک عورت کے، اللہ کی ایک بندی کے، حضرت ہاجرہ کے، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کے، اسماعیل کی والدہ محترمہ کے قدم لگے۔ اب جس کے قدم لگتے ہیں نشان اس کے ہوتے ہیں یا کسی دوسرے کے ہوتے ہیں؟ آپ چلتے ہیں راستے میں تو آپ کے قدموں کے نشان لگتے ہیں، دوسرا چلتا ہے، تیسرا چلتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک چل رہا ہو تو نشان اس ایک کے ہوں گے یا دوسرے کے ہوں گے؟ وہ جو چل رہا ہے، میں جہاں چل رہا ہوں تو میرے قدموں پہ میرے نشان ہوں گے یا طارق صاحب کے نشان ہوں گے؟ ظاہر ہے کس کے نشان ہوں گے؟ بولیے، میرے نشان ہوں گے۔ تو ہر بندہ جو چلتا ہے راہ پر جو نشان پڑتے ہیں وہ اسی کے ہوتے ہیں۔ یہ عجب بندے ہوتے ہیں کہ چلتے یہ ہیں نشان اس کے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب بندے ہیں، چلتے یہ ہیں زمین پر مگر نشان اللہ کے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تو قدم نہیں رکھتا، اللہ تو قدم نہیں رکھتا مگر رکھتا ہے کس صورت میں؟ اپنے نیک اور صالح بندوں کی صورت۔ تو چلتا بندہ ہے، نشانے قدم بندے کے ہوتے ہیں بظاہر۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے نشان ہے۔ یہ کس کے نشان ہے؟ تو یہ مقام ہے اللہ کے بندے کا اللہ کے نزدیک کہ بندہ تو بندہ رہا، بندہ جہاں سے گزر جاتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ نشان اس بندے کے نہیں، میرے نشان۔ یہ اس بندے کے نشان نہیں ہے، یہ مقام ہے بندے کا اللہ کے ہاں، اپنے نیک اور صالح بندے کا اللہ کے ہاں۔ اور پھر دیکھیے یہی نہیں، فرمایا اگلے
جگہ پر ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نشان ہے اور انہیں یوں ہی معمولی نہیں لینا، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ کیوں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو ان کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ اس کے دلوں کو تقوی کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ہم سجدوں میں تقوی ڈھونڈتے ہیں، ہم عبادتوں میں تقوی ڈھونڈتے ہیں، ہم ریاضتوں میں تقوی ڈھونڈتے ہیں، ہم شب داریوں میں تقوی ڈھونڈتے ہیں، ہم نوافل میں تقوی ڈھونڈتے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں تقوی ہوتا ہے، ان سب چیزوں میں تقوی، اس میں کوئی شک نہیں، ان میں تقوی ہوتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ ان کا تقوی ایک طرف ہے، میرا محبوب بندہ جہاں سے گزر جاتا ہے ان کی تعظیم دلوں کو تقوی عطا کرتی ہے، اس نشان کی تعظیم بندے کو دلوں کا تقوی عطا فرما دیتی ہے۔ اب دیکھیں، میں کیونکہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے، میں اس حوض سے تھوڑا کم انتخاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو نماز ہے ہم پڑھتے ہیں اور اس سے تقوی ملتا ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں، یہ فرمایا روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بن جاؤ متقی، تقوی ملتا ہے۔ ہر عبادت تقوی کا باعث بنتی ہے، مگر پہلے یہ تو دیکھو کہ اس عبادت کو یہ عبادت کا مقام کیسے ملا ہے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت جسے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، سال کے بعد روزہ رکھتے ہیں، زندگی میں صاحب استطاعت ہو جائے تو حج کرتے ہیں، یہ کہلاتی ہے عبادت، اور یہ عبادت تقوی کا سبب کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کسی نہ کسی اللہ کے نبی کی نشانی ہے، اللہ کے نبی کی نشانی ہے۔ صبح کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی نشانی، جب آپ کی توبہ قبول ہوئی، سجدے میں سر رکھا، صبح کا وقت تھا، رب کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ 2 رکعتیں ہم پر فرض کر دی۔ تو یہ نماز یوں ہی فرض نہیں ہوئی، آدم نے سجدہ کیا فرض سمجھ کر نہیں، بس شوق میں، اللہ کی محبت میں، توبہ قبول ہونے کی خوشی میں، اللہ کو مزید راضی کرنے کی خاطر سر سجدے میں رکھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب، اے میرے آدم، تیری ادا مجھے اتنی بھائی ہے کہ میں یہ ادا اپنے محبوب کی امت کو عطا کر دوں، اور جو تیری ادا اپنائے گا وہ متقی ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ متقی ہو جائے گا۔ پھر ظہر کی فرض ہے، ظہر کے فرض ہے، مختلف روایات ہیں۔ ظہر کے فرض حضرت یونس علیہ السلام سے بھی منقول ہے، حضرت ایوب علیہ السلام سے، کہ یہ فرض جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، ایک طویل مدت کے بعد باہر آئے، اندھیرے سے روشنی کی طرف آئے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کیا۔ وہ شکر کا انداز ایسا تھا کہ رب کو پسند آ گیا، اور اللہ رب العزت نے وہ ادا، وہ انداز شکر نے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے محبوب کی امت پر 4 رکعت فرض، 4 رکعت کی وہ نوافل جو تھے امت پر فرض کر دیے۔ اب ظہر ہمارے لیے تقوی کا باعث ہے، سبب یہ ہے کہ اس کے پاک پیغمبر نے شوق میں یہ 4 رکعتیں ادا کی۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہے، اسی طرح پھر مغرب کی نماز کا وقت۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب وہ علیل ہو گئے تھے، بہت آزمائش میں گزرے، جب آزمائش میں پورا اترے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وقت مغرب وہ 4 رکعت انہوں نے نفل نیت کی اور کھڑے ہو گئے۔ 4 رکعتیں پڑھتے پڑھتے 3 رکعتیں جب پڑھ رہے، چونکہ روایات میں آتا ہے 4تھی رکعت میں اٹھنے لگے تو جسم کیونکہ نڈھال تھا اٹھ نہیں سکے، جسم نڈھال تھا اٹھ نہیں سکے، وہ 3 ہی پر انہوں نے نماز کو مکمل کر دیا۔ رب کو اپنے اس محبوب نبی کی ادا اتنی پسند آئی کہ ہم اٹھ سکتے ہیں مگر اٹھنے کا حکم نہیں، کیوں کہ اس کا نبی 3 پر بیٹھ گیا۔ اب تقوی ہو گیا۔ 4 پڑھو تو تقوی نہیں ہے، کیونکہ نبی نے 4 نہیں پڑھی۔ 3 پڑھو تو تقوی ہے۔
صبح کی 2-4 پڑھو تو تقویٰ نہیں ہے، گناہ ملے گا کہ میں نے 2 فرض کی، تو کیا لگتا ہے شریعت کا؟ میں نے 2 فرض کی ہے، تو 4 پڑھتا ہے، بڑا تو محبت والا ہے، میرے نبی نے 2 پڑھی تھی، تو 4 کہاں سے پڑھتا ہے؟ تو تقویٰ ہے ان اداؤں کا نام ہے جو اس کے محبوب بندوں نے اپنائی، ہمارے لیے عبادت بن گئی۔ روزہ اسی طرح محبوب کا پسندیدہ عمل ہے روزہ رکھنا، کسی نبی پر بھی اس طرح فرض نہیں تھا، روزے رکھتے تھے سب، مگر جب امام الانبیاء کی امت کا وقت آیا تو مصطفیٰ کریم نے، کیونکہ شوق تھا، سال سال بھر روزے رکھتے تھے، پھر رمضان کے روزے اللہ نے محبوب کی اس عطا کو دیکھ کر ایک مہینہ مقرر کر دیا رمضان کا، اب رکھو نا شعبان میں روزے فرض سمجھ کر، نہیں محبوب نے رمضان میں رکھے، تم شعبان میں کیسے رکھو؟ یوں تو رکھ سکتے ہو، مگر جنہیں فرض کر دیا، جنہیں تقویٰ کا باعث بنا دیا، وہ شعبان اور ذیقعد اور ذی الحج کے روزے نہیں، وہ رمضان کے روزے، کیونکہ محبوب نے رمضان میں رکھے باقاعدگی سے روزے رمضان۔ تو یہ جو عبادات ہے، حج کیا ہے؟ یہ صفا اور مروہ پر صحیح کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے پہاڑ ساتھ ہے، اود اتنا پیارا پہاڑ ہے کہ آقا فرماتے ہیں اود مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اتنا محبوب پہاڑ کہ آقا خود بلائے کہ پہاڑوں میں سے اود وہ پہاڑ ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے۔ تو طواف تو وہاں کا کرنا چاہیے، طواف تو وہاں کا کرنا چاہیے، مگر اللہ کہتا ہے صفا اور مروہ کا کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے بندے نے جس شوق سے اس کے بندے کے لیے پانی تلاش کیا ہے اور جس شوق پہ ڈوب کر اس کی تلاش میں دوڑا ہے اس کا بندہ، اللہ کو وہ ادا پسند آئی، کہا یہی طواف ہوگا۔ صحیح صفا و مروہ کیا ہے؟ اللہ کی ایک محبوب بندی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اس کی سنت ادا کرنا ہے، حالانکہ وہ عمل اس نے نہ سنت سمجھ کر کیا، نہ فرض سمجھ کر کیا، نہ واجب سمجھ کر کیا، کوئی عبادت سمجھ کر نہیں کیا، اس کی تو ادا تھی۔ تو پتا چلا کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی ادائیں دیکھتا ہے، وہ ادا 2 رکعت میں ڈھل جائے تو 2 رکعت فرض ہو جاتی ہے، 4 رکعتوں میں ڈھل جائے تو 4 فرض ہو جاتی ہے، 3 رکعتوں میں ڈھل جائے تو 3 رکعتیں فرض ہو جاتی ہیں۔ وہ رمضان میں ڈھل جائے روزہ کی صورت میں تو رمضان کا روزے اور رمضان نصیب ہو جاتا ہے، اور حج کی صورت میں ڈھل جائے۔ اب یہ عرفات کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات کی جگہ ہے۔ عرفات عرفہ سے، یعنی دونوں جو مختلف مقامات پر اترے اور ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ عرفہ کہتے ہیں معرفت، پہچان، ایک دوسرے کو پہچان لیا، جس جگہ پر پہچانا اسے میدان عرفات کہتے ہیں۔ اب حاجی وہاں جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بس بیٹھے رہتے ہیں، مولانا نماز روزہ ولا ذکر و اذکار کا اس کی ضرورت نہیں، یہیں بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ کہ میرا محبوب بندہ حضرت آدم اور اس کی بیوی حضرت حوا یہاں وہ بیٹھے تھے، آپس میں گپ شپ کی، آپس میں۔ اب یہ ادا جو تھی آدم و حوا کی، اور وہ جو ملاقات تھی اور وہ جو شوق لقاء تھا ایک دوسرے کے ساتھ، رب کو وہ ادا پسند آئی، ہمارے لیے تقویٰ کا باعث کر دی۔ یہ خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف یہ نہ فرض تھا، نہ واجب تھا، نہ سنت تھا، نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، مستری جس طرح تعمیر کرنے کے بعد اترتا ہے تو پھر ایک بار اس کا چکر لگاتا ہے کہ کہیں آگے پیچھے کوئی اینٹ وینٹ نہ ہو گئی ہو، وہ دیکھتا ہے اندر سے۔ دیکھتے 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 دونوں باپ بیٹے نے 7 چکر لگا دیے۔ کتنے چکر لگا دیے؟ 7 چکر لگا دیے۔ اب آپ دیکھنے جاتے ہیں، آپ مستری ہیں وہاں کے، آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد کئی بار تعمیر ہو چکا ہے، مگر اللہ کو اپنے محبوب پیغمبروں کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے تو شوق میں دیکھا نا کہ اللہ کا گھر کہیں اس میں کوئی کجی نہ رہ جائے، کوئی نقص کوئی عیب نہ رہ جائے۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ کہا اب جاؤ گے، تم مستری نہیں ہو، تم نے بنایا نہیں ہے، اس طواف کی کوئی ضرورت بھی مجھے نہیں تھی، مگر طواف فرض ہے، اس لیے کہ میرے محبوب بندوں کی ادا ہے، میرے محبوب بندوں کی، اب وہ فرض ہو گیا، ہمارے لیے فرض ہو گیا۔ اسی طرح
آپ وہاں جاتے امیر کبیر ہو مگر وہاں 2 کپڑے پہنتے، اپنا وہ لباس جو یہاں عید پر سلواتے ہیں یا شادیوں میں سلواتے ہیں اور بڑی بڑی کڑھائی کراتے ہیں 1000 روپے کی، وہاں کیوں نہیں پہنتے؟ وہاں کوئی امیر ہے یا غریب ہے 2 چادریں باندھے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل جب وہ دیواریں بنا رہے تھے انہوں نے وہی 2 چادریں باندھی ہوئی اور رنگ بھی ان کا سفید اور رنگ بھی پہننا نہیں ہے۔ اب یہ تقویٰ بن گیا ہمارے لیے، بھئی 2 چادروں میں کیا تقویٰ چھپا ہوا ہے؟ بس یہ تقویٰ چھپا ہے، کوئی اور اس کی حقیقت نہیں۔ اس تقویٰ کی حقیقت فقط یہ ہے کہ اسے اللہ کے محبوب پیغمبروں سے نسبت ہو۔ تو ہماری جتنی بھی ہماری عبادات ہیں یہ فی نفس ہی اپنی ذاتی طور پر نہ یہ سنت ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ ان میں کوئی تقویٰ ہے۔ اگر ان میں سب کچھ ہے، سنت کی حد تک، واجب کی حد تک، فرض کی حد تک یا تقویٰ کی حد تک، تو یہ فقط اس لیے ہے کہ ان عبادات کو نسبت ہے اللہ کے محبوب بندوں سے۔ اللہ کے محبوب تو اللہ کے ہاں اللہ کے بندوں کا یہ مقام ہے کہ اس کا بندہ جہاں سے گزر جائے وہ کہتا ہے کہ میرا نشان ہو گیا، اس نشان پر چلتا جا تو یہ تقویٰ نصیب ہوتا جائے۔ تو یہ عبادات کے تقوی بھی اس لیے نصیب ہوئے کہ دراصل ہر عبادت اللہ کے نیک بندے کا نقش قدم ہے، اللہ کے نیک بندے کا نقش قدم ہے، اس لیے تو وہ عبادت کہلاتا ہے، اسی لیے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے بندے جہاں سے گزر جائیں وہ اللہ کے نقش قدم بن جاتے ہیں، اور فرمایا جو ان نقوش قدم پر چلتا ہے اللہ اسے دلوں کا تقویٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین یہ کیا ہے؟ اللہ کو کیا بڑی کھباروں کی قسمیں کھاتا میرے ابو کی قسمیں کھاتا ہے کیا پوچھ؟ والعادیات ضبطا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ اللہ کو کیا پڑی کسی کے گھوڑے کے نچلوں سے پھوٹنے والی آواز کو، جو سانس پھولتا ہے تو آواز نکلتی ہے اس کی قسمیں کھائے۔ اللہ کو کیا پڑی کہ کسی کا گھوڑا زمین پر قدم رکھے، قدم سے اس کے لگنے کے غبار اٹھے اور وہ اس کی قسم کھائے۔ اللہ کو کیا پڑی؟ اللہ کو کیا پڑی بھائی کہ وہ گھوڑوں کی قسمیں کھائے یا گھوڑوں کے سموں کی اٹھنے والی چنگاری اور گرد و غبار کی قسمیں کھائے، یا وہ سینہ تان کر جب دشمن کے لشکر میں جاتے ہیں ان اداؤں کی قسمیں کھائے، یا وہ تھک ہار کر جب واپس پلٹتے ہیں انہیں جو سانس پھولتی ہے نتنوں سے آواز آتی ہے ان آوازوں کی قسمیں کھائے۔ یہ اللہ کو کیا پڑی؟ یہ اللہ کو یہ اللہ یہ قسمیں کھانے کے لیے ہم نے کبھی کہا ہے مجھے میرے بیٹے کی ناک کی قسم؟ میرے بیٹا ہے جتنا محبوب ہے آپ کا ہے جی، بیٹا جب بھاگ کر آتا ہے نا وہ سانس لیتا ہے اور سانس اس کی پھولتی ہے، مجھے ان سانسوں کی قسم کبھی کہا ہے؟ حالانکہ ہمیں اپنا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے کہا محبوب کے بالوں کی قسم، محبوب کی زلفوں کی قسم، محبوب کی آنکھوں، مجھے اپنے بیٹے کی کانوں کی قسم، اس کے ہونٹوں کی قسم، اس کی مونچھوں کی قسم، کبھی کہا اس کے چلنے کی قسم۔ رب کی محبت کی انتہا دیکھو کہ اس کے محبوب کے غلام جن گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں وہ گھوڑے تو گھوڑے رہ جاتے ہیں، وہ گھوڑے جو سانسیں لیتے ہیں ان سانسوں کی بھی قسم۔ وہ گھوڑے جہاں قدم رکھتے ہیں گرد و غبار اٹھتا ہے، اس گرد و غبار کی بھی قسمیں کھاتا ہے۔ یہ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت، اور وہ قرآن کی صورتیں بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ صورتیں بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے۔ اس محبوب کے اب میں کیا کروں کہ گھوڑوں کے نقش قدم بھی رب کی قسموں کے سبب بن گئے۔ جہاں محبوب تو محبوب چلے نا، محبوب تو محبوب ہوا، اس کا ولی تو ولی ہوا، اس کا نبی تو نبی ہوا، اس کے محبوب تو محبوب ہوئے، محبوبوں کی سواریاں تو سواریاں ہوئی۔ ارے یہ کیسی محبت ہے کہ محبوب کی سواریوں کے نتنوں سے نکلنے والی آوازوں کی بھی قسم۔ یہ سارا تعلق کیا ہے؟ یہ ساری نسبتیں اس کے محبوب بندوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے محبوب بندوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس لیے دوستان جی وقت اللہ کو اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ یہ محبت ہے، اور
مخلوقات میں اللہ کو اپنے بندوں کا مخلوقات میں یہ مقام اور مرتبہ ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اب آگے دیکھیں قرآن کریم میں آپ معراج النبی کے موقع پر یہ آیت سنتے ہیں، سبحان الذی۔ ہم کیوں آتے ہیں؟ مقام اور مرتبے کی سمجھ آگے، اسے میں یہی چھوڑتا ہوں، کیوں آتے کیوں ہیں ہم؟ پھر یہ ہم نہیں آتے، ہم بلائے جاتے، یہ سیر ہماری نہیں ہوتی، ہمیں سیر کرائی جاتی ہے۔ یہ سیر ہے نا، وہاں سے آپ آئے، مختلف جگہوں سے آئے، سیر سفر کو کہتے ہیں نا، کہ کہیں گئے آپ نے سفر کیا، آپ نے سیر کی۔ ایک ظاہری سیر ہوتی ہے، ایک باطنی سیر ہوتی ہے، ایک جسمانی سیر ہوتی ہے، ایک روحانی سیر ہوتی ہے۔ تو آپ سیر کو نکلے ہیں نا، کہاں نکلے ہیں؟ یہ سیر ہے۔ تو سیر سے مراد فقط آپ کسی پکنک پوائنٹ پر جانا نہیں ہوتا، ایک روحانی پکنک پوائنٹ بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی روحانی پکنک پوائنٹ ہوتے ہیں۔ آپ جسمانی راحت کے لیے، آنکھوں کی تراوت کے لیے آپ جاتے ہیں، اچھالی جھیل جائیں گے، کھبیٹی جھیل جائیں گے، کلر کا ہار چلے جائیں گے، اور شکر پڑیا چلے جائیں گے، جہاں تک آپ کے پاس جیب میں وسعت ہے وہاں تک چلے جائیں گے۔ مگر یہ جسمانی فرد ہے، ایک روحانی فرد بھی ہوتی ہے۔ روحانی سیر اللہ کے ولیوں کے درباروں میں ہوتی ہے، ان کی بارگاہوں میں ہوتی ہے روحانی سیر۔ آپ یہ دیکھیں ہم کیوں آتے ہیں؟ روحانی سیر تو ہوگی کہ آپ نے بتا دیا کہ جسمانی سیر ہے، روحانی سیر ہے۔ کیا اس روحانی سیر کا اور اس جسمانی سیر کا قرآن میں بھی کہیں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں آئے جی مہوڑی والے سے یہاں پر کیوں آئے؟ اور کیا جی مختلف نام ہے، میں بڑے مشکل نام ہے، میں تو اچانک بیان کرنے پڑے تو مجھے تھوڑا اوکھا ہو جاتا ہے وہ بیان کرنا۔ ایسے ایسے نام ہیں جہاں جہاں سے آپ آتے ہیں، اور جو سفر طے کر کر کے آپ آتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں یہ ہم آتے ہیں یا ہمیں بلایا جاتا ہے؟ یہ ہم آئے یا ہم سے پہلے بھی کوئی آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اگلی باتیں تو آپ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے عمومی لوگ جو وہاں تھے اور اب جب یہاں بیٹھے ہیں، اگلی باتیں تو دور کی باتیں ہیں۔ یہ جو زمین سے زمین کا سفر تھا، ہم ایک شہر سے دوسری بستی میں کیوں آتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے آپ نہیں آتے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ اللہ ہے جو اپنے خاص بندے، اپنے رسول، اپنے محبوب محمد کو ایک رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے جاتا ہے۔ یہ آپ نہیں آتے۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر خود خدا کراتا ہے، اور کسے کراتا ہے؟ مصطفیٰ کو کراتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اپنے وطن سے نکل کر کسی دوسرے دیش میں جانا، جہاں اس کے محبوب بندے بستے ہوں، لے جانا اللہ کی سنت ہے، جانا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ لے جانا کس کی سنت ہے؟ اب آپ نے بھی کو کہا ہوگا نا، مثلا فتح خان صاحب نے مثلا نور محمد صاحب کو فون کیا، آوائے جی کل عرس سے، انہوں نے بلایا اور یہ آئے۔ ان کا بلانا خدا کی سنت اور ان کا آنا مصطفیٰ کی سنت۔ بھئی آپ نے کہا نہیں چھوٹے بچوں کو، اپنے عزہ و اقارب کو، دوستوں کو کہ آؤ یار ونجا، جس آقا آؤ ونجا، وہ کہنی سنت ہے اللہ کی، اور تیرے نال ٹر پہن وہ کہنی سنت ہے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اس کے نیک بندوں کا۔ اب مسجد اقصی کی طرف گئے ہیں، کہاں گئے؟ مسجد، سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں کی؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ۔ تو وہ مسجد حرام سے لے کر گئے، مسجد اقصی تک لے کر گئے، اور کون لے کر گیا؟ اسریٰ بعبدہ، وہ لے کر گیا اپنے بندے۔ کس کو لے کر گیا؟ تو اللہ کے بندے کون ہوئے دراصل؟ اللہ کے بندے کون ہوئے دراصل؟ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ اپنا بندہ کسے کہہ رہا؟ اس کا بندہ وہ ہوتا ہے جسے وہ کہے کہ جایا کر، اور پھر وہ جایا کرے، اور پھر وہ جایا کرے، اسے اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ جو میرے بندوں کے پاس جاتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اور یہ جانے والا اپنی طاقت سے نہیں جاتا، میں اسے خود لے کر جاتا ہوں، میں اسے خود لے کر جاتا ہوں۔
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے. اب مسجد حرام کی بہت تفصیل ہے, وہاں نہیں جاتے. اب صرف مسجد اقصی جو قرآن نے بتایا کہ مسجد اقصی تک کیوں لے کر گیا اللہ اپنے محبوب کو, مسجد اقصی تک کیوں لے کر گیا؟ بھائی جب ہمارا قبلہ و کعبہ ہی خانہ کعبہ تھا, بیت اللہ تھا, تو پھر وہاں کیوں لے کر گیا؟ قرآن کہتا ہے, اسی آیت میں کہتا ہے المسجد المسجد الاقصی, مسجد اقصی کی طرف لے گئے. کون مسجد اقصی؟ اللہ فرماتا ہے الذی, وہ مسجد اقصی, وہ مسجد اقصی. کون سی مسجد اقصی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں بکھیر رکھی, ہم نے برکتیں بکھیر رکھی ہیں. اور لے کر کیوں گیا؟ برکتیں تو تھی, لے کر کیوں گیا؟ کیا خانہ کعبہ میں برکت نہیں ہے؟ ابراہیم و اسماعیل کے وہاں نشانات نہیں ہے, صفا و مروہ نہیں ہے, اور مقام ابراہیم نہیں ہے, حتیم کعبہ نہیں ہے؟ کیا وہاں آب زمزم نہیں ہے؟ کیا مقام ابراہیم نہیں ہے؟ کیا عرفات اور منی اور مزدلفہ نہیں ہے؟ وہاں سب کچھ تھا, سب کچھ تھا. وہاں سے وہاں جو لے گیا کہا بارکنا حولہ, وہاں بھی برکتیں ہیں, مگر وہاں مسجد اقصی میں بھی برکتیں, وہاں بھی کیا ہے؟ بولیے برکتیں ہیں. اور فرمایا تو پھر ادھر بھی برکتیں تھیں, ادھر بھی برکتیں تھیں, ادھر بھی برکتیں تھیں اور ادھر بھی برکتیں تھیں, تو پھر ادھر لے کر کیوں گیا؟ کیوں گئے وہ اور کیوں گیا اللہ؟ اللہ فرماتا ہے میں اس لیے گیا نادان لوگوں, لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, تاکہ میں اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھاؤں, اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھاؤں. ہم نے پڑھا نشانیاں, اللہ کی نشانی صفا اور مروہ کے قدم, وہاں حاجرہ کے قدم نشانے ہیں, تو یہ نشان تھے, مگر مصطفیٰ کے آباء و اجداد کے تھے. کچھ اور بھی صاحب برکت لوگ تھے, صاحبان برکت و سعادت لوگ تھے, جن کی نشانیاں اللہ خود دکھانے کے لیے بھیجا رہا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کہا لنُرِيَهُ, وہاں برکتیں تھیں, والا برکتیں تو یہاں بھی تھی, کہاں ہیں یہاں بھی, یہاں ہی رہتے. تو کہتے اپنے آباء و اجداد کی نشانیاں تھیں, اور یہ بھی کہتے نشانیاں نہیں تھی بھائی, یہیں پیدا ہوئے, میرے دادے نال ہر گئی پیار ہونا کہ نہیں ہونا, تو یہ اس لیے بن گئی. کہا نہیں, ایک اور بھی رشتہ ہے میرا اپنے بندوں کے ساتھ. جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے ساتھ جو رشتہ رکھتا ہے. کہا برکتیں تو یہاں بھی تھی وہاں بھی تھی, مگر لے اس لیے گیا لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, کچھ نشانیاں میری ادھر ہیں, کچھ نشانیاں میری ادھر ہیں. یہ نشانیاں تو محبوب جانتا ہے اور دیکھ بھی چکا ہے, اور یہ نشانیاں اس کے آباء و اجداد سے جڑی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی کچھ نشانیاں تھی. میں لے گیا اس لیے محبوب کو کہ وہ نشانیاں بھی اسے دکھا دوں. اور قرآن کی ہر تفسیر کسی بھی مسئلے کی اٹھا کر دے, کسی بھی, یہ نہیں کہ کوئی بریلوی مسلک کے ساتھ خاص یا دیوبندی کے ساتھ خاص, اہل حدیث کی ہو, اہل تشیع کی ہو, غیر مقلدین کی ہو, جس بھی مسلک کی تفسیر ہو, اٹھا کر دیکھیں وہ نشانیاں کیا. وہ نشانیاں اللہ کے محبوب پیغمبروں کے وہاں نشانات تھے. انہوں نے کچھ درخت وہاں لگائے ہوئے تھے, وہ جہاں بیٹھتے تھے تھڑے بنائے ہوئے, جانو نا پرانی جگہ پر ہم جب داروں میں ہوتے تھے تو پتھر ہوتے تھے, تھوڑا اونچا کر کے اوپر پتھر رکھ دیا, پھر ان پر داروں میں بیٹھتے تھے. آپ تو باقاعدہ سیمنٹڈ سلیب آگے ہیں. وہاں اس وقت جو پرانا سسٹم ہوتا تھا, تو وہاں مسجد کے اور مسجد کے ارد گرد وہ درخت تھے جن کے سائے میں اللہ کے پیغمبر بیٹھا کرتے تھے, اور وہ پتھر تھے جن کے اوپر وہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے. ان کی وہ نشانیاں, ان کے گھروں کے وہ باقیات تھے جن گھروں میں اللہ کے پیغمبر رہا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ نُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, جہاں میرا پیغمبر میرا محبوب بندہ بیٹھا وہ میری نشانی, جس کے سائے میں بیٹھا وہ درخت میری نشانی, جس راستے پہ چلا وہ راستہ میری نشانی, اور جس گھر میں رہا وہ گھر میری نشانی, وہ گھر میری نشانی. اور یہ لے کر کون گیا؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم نہیں جاتے, ہم بلائے جاتے ہیں. اور یہ سنت ہے, بلانا سنت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور جانا کس کی سنت ہے؟ خود مصطفیٰ کی. تو اللہ رب العزت لے گیا اور مصطفیٰ ساتھ گئے ہیں. تو یہ اللہ کے بندوں کا اللہ کے ہاں یہ مقام اور مرتبہ. تو اسے ہلکا لینا نہیں چاہیے.
اسے معمولی لینا نہیں چاہیے. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں اور خاص لوگوں پر کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کے لیے جنہیں انتخاب فرماتا ہے اور وہ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں. ایک آیت پڑھ کر اور اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ آخر کی طرف جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ام حسبت. آپ نے اہل بیت طہار کا ذکر سنا ہے نا رمضان صاحب سے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ فرمایا ام حسبت. میں آیات بتا رہا. کیا بتا رہا؟ آیات کا معنی سمجھ آئے گا. شعائر اور آیات ایک چیز. اللہ کی نشانی, اللہ کی نشانیاں. یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. کیوں اللہ کی نشانی ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی زبان سے نہیں, اس لیے کہ مصطفیٰ کی, ورنہ یہ کیا نشانی ہو سکتی؟ جملے تو نشانی نہیں ہو سکتے. ہم آیت 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 پڑھتے آیت نمبر فلاں آیت نمبر فلاں. تو یہ آیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی سب سے بڑی آیت مصطفیٰ کی زبان سے نکلی, مصطفیٰ کی زبان سے نکلی, اس لیے ہمارے لیے بن گئی آیت. اب دیکھیں قرآن کہتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آپ گمان کرتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف غار والے لوگ, والرقیم اور اس بستی والے لوگ, بستی وہ تھی جہاں سے وہ آئے تھے اور غار وہ تھی جہاں وہ رہے تھے. اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا پوری صورت لکھ دی, نکلنے سے لے کر جانے تک جو ان کا مسکن رہا 309 سال, وہ پورا بتا دیا اور کہا اصحاب کہف اور اصحاب رقیم. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عجیب نشانیاں ہیں, ہماری کانوا من آیاتنا عجبا, ہماری عجیب نشانی ہے. دیکھو کہ ایک بندہ 309 سال تک مرا رہے اور پھر جا کر اپنا پرانا سکہ لے کر بازار میں کھانا لینے چلا جائے. یہ نشانی ہے نا. بتائیے نا کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے اور خود تو خود اس کے ساتھ اگر کتا چلا جائے تو اس کتے بھی کو بھی کچھ نہ ہو. یہ نشانی ہے کہ نہیں؟ اور ان کے جسم پر کوئی آثار لیٹنے کے, لمبا عرصہ لیٹنے کے کچھ آثار بھی نمایاں, اسی طرح فریش اور تر و تازہ اٹھے, اسی لباس میں اٹھے, اسی انداز میں اٹھے, اسی عمر میں اٹھے. اور عمر کا عرصہ کتنا سوتے سوتے گزر گیا؟ 309 سال. کہا آپ گمان کرتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کانوا من آیاتنا عجبا, یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی زمین پر بڑی نشانیاں, بڑی نشانی ہے. کہا یہ ان نشانیوں میں سے ہے. یہ آیت پڑھی جا رہی تھی قافلہ حسین, قافلہ جائے وہاں, کربلا ہو چکا, کربلا ہو چکا, اور اسیران کربلا جو تھے کوفہ و دمشق و شام کی طرف وہ سواریوں پر باندھ کر سفر کر رہے ہیں. یزیدیوں کا قافلہ اپنی منزل کی طرف شادیانے بجاتا ہوا جا رہا ہے. حسین کا سر نیزے کے اوپر ہے اور نیزہ سب کے سروں سے اوپر ہے, سب کے سروں سے. تو جیت کر وہ جا رہے ہیں, جو جیتتا ہے سر اس کا اونچا ہوتا ہے یا جو جیتتا ہے سر اس کا نیچے ہوتا ہے؟ بتائیے. جو جیتتا ہے وہ اکڑ کر سر اونچا کرتا ہے کہ میں جیت کے آ رہا ہوں. بظاہر وہ جیت کر جا رہے تھے مگر سر بلند کس کا تھا؟ امام حسین کا سر تھا سب سے بلند. گویا وہ کہہ رہے تھے ہم جیت کر آ رہے ہیں اور دکھائے جا رہے تھے, مگر قدرت یہ کہہ رہی تھی نادانو تمہارا نیزے پر حضرت امام حسین کا سر اٹھانا اور اٹھا کر چلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم ہار کر جا رہے ہو, حسین جیت کر جا رہا, حسین جیت کر جا رہا. اب وہ ادھر سے اثر وہ آیت کسی نے پڑھی راستے, یہ بہت سارے واقعات ہیں, پھر کبھی ملے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ. میں اسے یہاں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہا ادھر سے کسی نے آیت پڑھی, قافلے میں سے کسی نے پڑھی یا راستے میں کوئی پڑھ رہا تھا. کہا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, یہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہے یہ ہماری عجیب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ادھر حضرت امام حسین کے اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی کہ عجب من اصحاب الکہف والرقیم,
قتلی و حملی کہ وہ جو اصحاب کاف اور رقیم تھے وہ تو عجیب تھے، میں عجیب ترین ہوں کہ قتل ہو گیا ہوں، انہوں نے نیزے پہ اٹھا رکھا ہے اور نیزے پہ چڑھ کر قرآن پڑھتا جا رہا ہے، نیزے پہ چڑھ کر۔ تو ہم اس آل کے ماننے والے ہیں، اور اللہ نے اس آل سے مودت کا حکم دیا، اس آل سے، یہ بات سمجھنے والی، اس آل سے کس کا حکم دیا؟ یہ لفظ یاد رکھنا ہے، کس کا حکم دیا ہے؟ مودت کا۔ اللہ نے اپنے ساتھ محبت کا حکم دیا، رسول کے ساتھ محبت کا حکم دیا، دنیاوی جتنی بھی محبتیں، جتنے بھی رشتے ہیں ان سب کے لیے لفظ محبت استعمال کیا، مگر اہل بیت اطہار وہ الگ اور جداگانہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، مودت کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے سوچنا تو چاہیے نا کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ محبت میں بتا دیتا ہوں کہ آپ مہوڑی والے کے رہنے والے، آپ کو اپنے دیش سے محبت ہے کہ نہیں؟ مگر آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ ہنگا میں بیٹھے، تو محبت کا تو تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ آپ وہاں سے ایک قدم بھی باہر نہ نکلیں۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے کہ نہیں؟ آپ کی اولاد کہیں ملازم ہے اور آپ اپنے گھر میں رہتے اپنے، یعنی یہ محبت ہے کہ کوئی کہیں رہتا ہے کوئی کہیں، بس جذبہ ہے، محبت ہے۔ اللہ کہیں آسمانوں پر عرش اولا پہ رہتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہم آپس میں کبھی ملے جلے نہیں ہیں۔ اور محبت کے اظہار کے لیے دن میں 5 بار مسجد میں چلے جاتے ہیں، سال میں 1 بار روزے رکھ لیتے ہیں مہینے کے، اور استطاعت ہو تو زندگی میں 1 بار حج کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری محبت، یہ کچھ ہے ہماری محبت، یہ ہے محبت کہ کبھی کی کبھی آپ کو، ہمیں کتنے لوگوں سے کبھی سخت محبت ہوتی ہے اور کبھی سخت نفرت ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ مگر آل کا تعلق بندے کے ساتھ، اللہ کے محبوب کی امت کے ساتھ محبت کا اس لیے نہیں رکھا کہ محبت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، دائیں بائیں ہوتی رہتی ہے، دور نزدیک ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا مودت فی القربہ، میری آل سے مودت کر رہی ہے۔ مولا محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ تو مفسرین نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ دریا ہو یا سمندر ہو، وہاں بہت سارے جانور رہتے ہیں، پانی کے جانور ہوتے ہیں، میڈک سے لے کر مگرمچھ تک، کچھوے تک، اور دریائی گھوڑے اور فلاں 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 فلاں، بہت سارے جانور پانی میں رہتے ہیں کہ نہیں؟ اور مچھلی بھی وہاں پانی میں رہتی ہے کہ نہیں؟ یہ سب کس کے جانور ہیں؟ پانی کے۔ مگر دیکھے تو میڈک خشکی کے بعد بھی رہتی ہے، دیکھے تو مگرمچھ راستوں میں بھی پھرتا ہوتا ہے، دریائی گھوڑا بھی باہر آ جاتا ہے، زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ مگر مچھلی کو پانی سے نکالیں تو چند لمحوں میں مر جاتی ہے۔ وہ جو باقی جانور ہیں پانی کے، انہیں پانی سے محبت ہے، اس لیے پانی سے نکلے تو مرتے نہیں، مگر مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اس لیے نکلتی ہے تو مر جاتی ہے، اس لیے نکلتی ہے تو مر جاتی ہے۔ اللہ کا تقاضا یہ ہے محبوب کی آل کے لیے کہ محبت رہی، مودت کرنی ہے، کہ محبت تو کبھی ہوئی کبھی نہ ہوئی، اور محبوب کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، مگر مودت، محبت سے آگے کا کوئی مرحلہ ہے کہ محبوب محب اور محب محبوب کے بغیر لمحہ بھر بھی زندہ رہ نہیں سکتا۔ اور یہ وہ مودت ہے کہ اگر انسان کے اور صاحب ایمان کے سینے سے لمحہ بھر کے لیے وہ مودت کا جذبہ نہ رہا، ایمان نہ رہا، تو ان کی مودت ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔